السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے پر میرے دادا نے مجھے ایک نصیحت کی، اور وہ نصیحت بہت قیمتی تھی جو میں آپ لوگوں سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں 2 ملین سبسکرائبرز تو 8-10 دن پہلے ہی ہو گئے تھے، لیکن موقع نہیں ملا کیونکہ مسجد کا، گھر کا اور اسکول کا سبھی جگہ کام چل رہا ہے، تو موقع نہیں ملا۔ تو 2 دن پہلے مٹھائی وغیرہ پیک ہوئی کیونکہ لوگوں کے کافی مطالبات تھے، ارے بھائی مٹھائی تو کھلا دو کم از کم۔ تو دادا کو جب پتہ چلا کہ بھائی مٹھائی کس چیز کی بٹ رہی ہے، تو دادا سے آج ملاقات ہوئی تو میں نے بتایا دادا الحمدللہ 2 ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو دادا نے خوشی کا اظہار کیا، اور ہمارے محترم دادا نے ایک نصیحت، بہت قیمتی نصیحت مجھے کی، اور وہ نصیحت میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس قیمتی بات پر عمل کر سکو۔ دادا نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ جو بھی کچھ ہے، جو بھی کچھ تمہیں ملا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا انعام ہے۔ اللہ کا اس فضل اور انعام پر جتنا شکر ادا کر سکو اتنا شکر ادا کرو، خوب شکر ادا کرو، اور کبھی بھی اپنے اندر تکبر کو مت آنے دو، کبھی بھی اپنے اندر گھمنڈ کو مت آنے دو، تو اللہ اس نعمت کو بڑھاتا رہے گا۔ اور کبھی یہ تھوڑی سی فیلنگ آ بھی جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لو۔ پھر دادا محترم نے ایک واقعہ مجھے سنایا، کہنے لگے دیکھو بادشاہ تھے محمود، ان کے وزیر تھے ایاز۔ تو ایاز جو تھے نا، پہلے گھاس کاٹا کرتے تھے، تو جب وہ بادشاہ کے قریب ہو گئے اور اپنے عادت، اپنے اخلاق اور اپنی ذہانت کی وجہ سے وہ محمود بادشاہ کے جب بہت کلوز ہو گئے تو لوگوں کو جیلسی ہونے لگی۔ ایاز جو تھے وہ بادشاہ کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت کلوز تھے۔ انہوں نے اپنا ایک جو کمرہ تھا، ایک کمرہ بنا رکھا تھا، اس کمرے میں ایک ٹائم پر وہ اس کمرے میں اندر جاتے تھے اور کافی دیر کے بعد اس کمرے سے باہر نکلتے تھے۔ تو جو حاسدین تھے، حسد کرنے والے تھے، جلنے والے تھے، جو ان سے پہلے بادشاہ کے کام میں لگے ہوئے تھے لیکن یہ بہت کم وقت میں بادشاہ کے قریب ہو گئے، تو ان کو جیلس فیل ہونے لگا، ان کو جلن ہونے لگا، حسد ہونے لگا۔ تو انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ ایاز وزیر جو ہے نا، یہ اس کمرے میں جاتے ہیں، کئی گھنٹے کے بعد پھر اس کمرے سے نکلتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا آگ لگائی، بادشاہ محمود کے پاس گئے اور کہا کہ یہ جو وزیر ہے نا، آپ کے خلاف بہت خطرناک پلاننگ کر رہے ہیں، بہت خطرناک چال چل رہے ہیں، کچھ اندر اندر یہ کر رہے ہیں، یہ اس کمرے میں جاتے ہیں اور کافی دیر کے بعد اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں، آپ تلاشی لیجئے، کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ تو بادشاہ محمود نے ایاز سے کہا کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے، کیا بات ہے، مجھے اس کمرے میں لے چلو۔ تو ایاز نے منع کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ مت جائیے۔ تو محمود بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے تو جانا ہے، مجھے لے کے تو چلو، آخر کرتے کیا ہو تم اس کے اندر۔ تو بہرحال جب زبردستی انہوں نے کی تو ایاز کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں جب پہنچے تو وہاں ایک باکس رکھا ہوا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ باکس میں کیا ہے، کھولو۔ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو مت کھلوائیں تو بہتر ہے، اس کو مت کھلوائیے۔ لیکن چونکہ بادشاہ سے تو لوگوں نے کہا تھا نا کہ کچھ نہ کچھ ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، مجھے دیکھنا ہے صندوق کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک چھڑی تھی جس سے گھاس وغیرہ، کنکڑ وغیرہ ہٹاتے ہیں، ایک بوسیدہ سی پگڑی تھی، اور کچھ ایک پہننے کے کپڑے تھے پھٹے پرانے سے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ تو ایاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے بادشاہ سلامت، میں جو اس کمرے میں آتا ہوں نا تھوڑی دیر کے لیے، تو میں اس باکس کو کھول کر یہ پگڑی اپنے سر پہ رکھتا ہوں اور یہ کپڑے اپنے بدن پر پہنتا ہوں، اور یہ لکڑی پکڑنے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو ایاز، تم اصل میں یہ تھے، تم گھاس کاٹنے والے تھے، تم گھاس کا کاٹا کرتے تھے، تمہاری اوقات یہ تھی، لیکن اللہ نے تمہیں عزت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام عطا فرمایا، اور آج اللہ نے تمہیں بادشاہ کے ساتھ اتنا کلوز کر دیا ہے کہ تم بادشاہ کے بہت قریبی ہو، اور بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب تمہارا ہے۔
اسی لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بادشاہ سلامت اس کمرے میں آ کے، اور اپنی پرانی چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ایسا تھا، تو نے مجھے ایسا بنا دیا۔ تو دادا نے کہا کہ بیٹا دیکھو، اللہ کا شکر روزانہ کرو، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ تم سے دین سیکھ رہے ہیں، اللہ تم سے مسجدوں کا کام لے رہا ہے، مدرسوں کا کام لے رہا ہے، سوشل کام تم سے لے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ کبھی بھی اپنے اندر تکبر مت آنے دو، اور حاسدین کو اگنور کرو، بالکل اگنور۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے سوچا کہ یہ نصیحت بزرگوں کی، بڑوں کی نصیحت میں تو عمل کروں گا انشاءاللہ، اور میں بزرگوں کی، بڑوں کی نصیحتوں کو بہت فوکس کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کے شکر گزار بندے بنیے۔ اللہ کا شکر جتنا کرو گے اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا، اور اللہ نے اگر آپ کو کسی مقام پر پہنچا دیا ہے تو ہمیشہ اپنے دل میں یہ بات رکھو کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں بہت بہترین بزنس مین ہوں، میری صحت بہت اچھی ہے، میرا مائنڈ بہت اچھا ہے، سب کچھ اللہ کا فضل ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ سب کچھ تیرا عطا کردہ ہے۔ میری جان تیری دی ہوئی، میری سانسیں تیری دی ہوئی، یہ ہاتھ تیرے دیے ہوئے، یہ خوبصورت بدن، یہ صحت، یہ تندرستی، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نمبر 2 تکبر اپنے دل کے اندر نہیں آنے دینا، نمبر 3 حاسدین کو نظر انداز۔ جب آپ کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ آئیں گے جو آپ سے حسد کریں گے، اور حسد کی وجہ سے کچھ لوگ زبان سے کچھ کہیں گے، کچھ آپ کے خلاف پلاننگ بھی کریں گے۔ نظر انداز کر دو، معاف کر دو، سائڈ سے سب کو رکھو۔ آپ کا جو گول ہے، جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کی زندگی کا ٹارگیٹ ہے، اس ٹارگیٹ کو آپ حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ جیسے جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا، تو راستے میں گڈھے پڑتے ہیں، راستے میں سڑکیں خراب ہوتی ہیں، تو ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ اس سڑک پر رک جائیں اور شور مچانا شروع کر دیں کہ یہ گڈھا کیوں آ گیا، یہ گڈھا کیوں آ گیا، بلکہ اپنی گاڑی کو آہستہ سے نکال کے آگے لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں جانا کہیں اور ہے۔ اس گڈھے کے چکر میں اگر ہم لگ جائیں گے تو ہمارا ہی سفر خراب ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں اور ان نصیحتوں پر عمل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔